پورن ایڈکشن ہو یا سیکس ایجوکیشن ہو، نوجوان نسل کا جو رجحان ہے وہ اس طرح کے مواد میں بڑھتا جا رہا ہو، اس حوالے سے بات کرنا تو ہمارے معاشرے میں ٹیبو سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک بڑی ہی بھیانک جھلک جو ہے وہ معاشرے میں اب نظر آنا شروع ہو چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ روز قبل ایک قبر کی کھدائی کی گئی اور وہاں سے خاتون کے جو ڈیڈ باڈی تھی اس کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں واقعات؟ اس کا انسانی نفسیات سے کیا تعلق ہے، کیا گہرا اثر ہے، اور جو معاشرہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہم نے یہ سب کچھ جاننے کے لیے کوشش کی ہے، بلکہ آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے نہ صرف معلوماتی ویڈیو ہے بلکہ ایک ایجوکیشنل پرپس پہ بھی یہ بنائی جا رہی ہے۔ اس معاملے پر یہ کیوں ہوتا ہے، کیا وجوہات ہیں کہ کوئی اس حد تک جو واقعات ہیں وہ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور تیسری سب سے بڑی وجہ یہ کہ نوجوان نسل میں پورن ایڈکشن ہو یا سیکس ایجوکیشن ہو، اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی لائحہ عمل اختیار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس سب پر جو ہمارے ماہر نفسیات ہیں وہ کیا کہتے ہیں، تو اسی حوالے سے ہم نے آج بات کی ہے۔ بات کر رہے ہیں ہم اپنے ماہر نفسیات ہیں میڈم سمر فہد، جو کہ نوجوان نسل کو نہ صرف سائیکالوجی پڑھا بھی رہی ہیں بلکہ نوجوان نسل کے ساتھ بہت زیادہ ان کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ایک بڑے عرصے سے وہ شعبہ تدریس سے بھی منسلک ہیں، اور وہ بخوبی سمجھتی ہیں ان تمام معاملات کو کہ ایک نوجوان نسل کیا ضرورت ہے، کہاں پر والدین کے فرائض ہیں اور کہاں پر جو نوجوان نسل ہے اس کو صحیح راہ یا صحیح ڈائریکشن دکھانے کی ضرورت ہے۔ تو میڈم بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کا۔ آپ کے بھی نالج میں آیا ہوگا کہ ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا ہے بہاولپور میں، کہ جہاں ایک جو فرد ہے اس نے قبر کھود کر اور ایک جو ڈیڈ باڈی ہے خاتون کی اس کے ساتھ بے حرمتی کی۔ آخر یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا نفسیات ہیں انسان کی؟ کیا سائیکولوجیکل چینجز ہیں؟ ایسے سائیکوپیتھ بننے کی طرف کیا عوامل ہیں کہ کوئی اس حد تک یہ جو عمل ہے وہ کرنے سے بھی کترا نہیں رہا؟ السلام علیکم احسن صاحب، آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ٹاپک کی طرف بیسیکلی آپ نے ایک معاشرے کی ایک نشاندہی کی ہے، جی معاشرے کو اس کی طرف ڈائریکٹ کیا ہے، اور یہ اس قدر دکھ دینے والا اور دل خراش واقعہ ہے کہ میرا خیال ہے ہم تمام لوگ ایز انسانیت ہی ہم اس سے شرمندہ ہیں کہ یہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ اور بینگ اے پبلک ہیلتھ پرسپیکٹو اور بینگ اے سائیکالوجسٹ میں اس کو تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالوں گی کہ ایکچولی انسان کے برین میں یا انسان کے سائیکولوجیکلی کیا ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ رونما ہوئی ہے۔ اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس سے پہلے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ لگ بھگ بہت سے ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں جنہوں نے ہم تمام انسانیت کی بیسیکلی نظریں جو ہیں وہ شرم سے جھکا دی ہیں۔ تو اس کے لیے میں سمجھوں گی کہ ایک ایسا سیکشول وائلنس کا بیہیویئر ہے جس کے اوپر ہم سب جو ہے وہ نادم بھی ہیں اور حیران بھی ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم سب اس دنیا سے جانے کے بعد بھی شاید محفوظ نہ ہوں، بیکاز یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک مورل بریک ڈاؤن ہے بیسیکلی، یہ نا ایک مورالٹی کا ایک بالکل اینڈ والی سٹیج ہے جس کے اوپر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو، اسپیشلی آپ کے چینل نے، آپ نے اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ اس پہ بارہا بات ہو اور اویئرنیس ہو، جو کہ یوزلی ہمارے ہاں ٹیبو ہے، بات کرنا نہیں پسند کی جاتی، بچوں کو انوالو نہیں کیا جاتا، اور جب بچوں کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں اور وہ آل آف اے سڈن پوچھتے ہیں کہ واٹ از دس، تب ہم بالکل جو ہے وہ اسپیچ لیس ہوتے ہیں، بیکاز دا ریزن بینگ کہ ہم نے اس سے پہلے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا ہوتا۔ تو اب مجبوراً ہمیں بچوں کو بھی اس حوالے سے، اس پرسپیکٹو سے چیزوں کو بتانا پڑے گا کہ ایکچولی یہ کیا چیز ہے۔ سر اس کے پیچھے تو سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ایک انڈیویجول سائیکوپیتھولوجی ہے۔ ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں ان میں ایک فیکٹر ہوتا ہے جس کو ہم سوشوپیتھ کہتے ہیں یا سائیکوپیتھ کہتے ہیں۔ ان کی سیکشولیٹی کو لے کے ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا ایک بھیانک، اب میں لیمن ٹرم میں یوز کروں گی کہ سیکشول سیٹسفیکشن کو لے کے ان کا جو ایک بڑا ایک بھیانک والا ان کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ ہی ایکٹ کر کے دے فیل مور سیٹسفائڈ دین یوزول ریلیشن شپ۔ اس کے علاوہ یہ ہم سب کی سمجھتے ایک سوشل فیلئر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو کیوں یہ چیز سکھانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ آخر کار بچے میں ایک دن میں، ایک شخص میں ایک دن میں یہ پیٹرنز ڈیولپ نہیں ہو جاتے، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم، اے لاٹ آف پیٹرنز آف ڈس فنکشنل فیملی پیٹرنز اس کے پیچھے ہیں، لیک آف ایجوکیشن ہے،
اسٹگما ہے, ٹیبو ہے, جس کی وجہ سے بچے الٹیمیٹلی اس کی طرف جاتے ہیں یا بڑے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں ایک سیویئر قسم جی کا ڈیوینٹ سیکشول ڈس آرڈر ہے. فائن, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. سیکنڈ یہ کہ اس میں ایک لیک آف ایمپتھی ہے اور اینٹی سوشل, بیسیکلی اینٹی سوشل ٹریٹس والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. ان میں لیک آف ایمپتھی ہوتی ہے. ایمپتھی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے درد کو سمجھنا. تو یہ ایک ایکسٹریم لیول آف حیوانیت ہے جس میں کوئی ایمپتھی نہیں پائی جا رہی, دوسرے کے لیے سمپتھی نہیں پائی جا رہی. جی ایک انسان ہوتا ہے نا, کسی کو دیکھ کے, ایک جانور کو دیکھ کے یا ایک مردے کو دیکھ کے آپ سب گناہ آپ کہتے ہو چلو یار جو ہوا میں نے معاف کیا. کہاں تو جا کے آپ اس طرح کے ایکٹ ایک شخص کے ساتھ کریں جو کہ بالکل ہی اس دنیا سے جا چکا ہے. صرف آپ اس کی باڈی سے آپ اپنی ہوس پوری کریں, اپنی اس سیکشول ڈیزائر کو پورا کریں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ہاں جو کریوسٹی ہے, ٹھیک ہے, سیکشل ایکٹیویٹیز کو لے کے کریوسٹی ہے, وہ بڑی سیکریٹو بن جاتی ہے, وہ بڑی انہیلدی بن جاتی ہے. ہمارے ہاں گھروں میں اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوتی, بچوں کو سیکس کی ایجوکیشن نہیں دی جاتی, ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. تو الٹیمیٹلی دے اڈاپٹ انہیلدی ویز ٹو سیٹسفائی دیئر سیکشول ارجز. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس واقعے کے پیچھے نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک لا انفورسمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں, کھلے پھر رہے ہیں. جی کوئی ایسا ابھی تک بالکل. ہمارے ہاں تو نہیں مجھے نظر آیا کہ ایک شخص کو واقعی چوراہے پہ لٹکا دیا گیا ہو, یا ایسی کوئی نیوز نہیں آئی جس کی وجہ سے لوگوں کو مزید جو ہے جی وہ ایک ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ایسے ایکٹس کی طرف کہ دیر از نو لا انفورسمنٹ اینڈ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ میں سمجھتی ہوں کچھ ایسے ریزنس ہیں جو آپ کو الٹیمیٹلی اس ایکٹ کی طرف لے جاتے ہیں. جی جی بالکل. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو سیکس ایجوکیشن ہے یا ایجوکیشن ہے, اس حوالے سے مجھے یہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ یہ کتنی اہم ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں والدین جو ہیں, پیرنٹس ہیں, جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہوتا ہے تب والدین کے بیچ اور جو ان کے بچے ہیں ان کے بیچ تھوڑا سا گیپ بھی آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سیکس ایجوکیشن کو اور بچوں کو اس حوالے سے ٹرین کرنے میں یا ان کو تک جو نالج فراہم کرتے ہیں ان میں وہ کچھ معیوب سمجھتے ہیں, اور جس کی وجہ سے کچھ گیپس بھی رہتے ہیں, اور جو ان تک ڈیلیور ہونا چاہیے وہ ڈیلیور بھی نہیں ہوتا نالج. اور دوسری وجہ, سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج کل جو ایک ایزی ایکسیس ہے نوجوان نسل کو, چاہے وہ موبائل فون کی صورت میں ہو, انٹرنیٹ کی صورت میں یا کمپیوٹرز کی ضرورت میں, تو اس طرح کا جو فحش مواد ہے اس تک رسائی بہت جلدی اور بہت آسانی سے مل جاتی ہے. اور نہ صرف مل جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس حد تک جو تبدیلیاں اور اس کا جو غلط استعمال بھی وہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بتائیے کہ اب اس حوالے سے والدین کو یا بچوں کو کیسے آگاہی دینی ہے, کن طریقوں سے, کن ٹریٹس کو اپنانا ہے, ان جی, کو کیسے ایجوکیٹ کیا سر جا میں یہ سکتا سمجھتی ہوں کہ ہے, یہ تھوڑا ہر بتائیے چیز گا. جو ہے نا گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. ہوم انوائرمنٹ, پیرنٹس کی لیک آف کنیکٹیوٹی, پیرنٹس کی لیک آف کمپیشن, اور سب سے جی بڑھ کے پیرنٹس کی لیک آف اویئرنیس کہ ان کے بچوں کی کیا ڈیولپمنٹل نیڈ چل رہی ہے. ہمارے یہاں بچہ جو ہی ایڈولسنس کی طرف جاتا ہے, پیرنٹس الٹا پریشان ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے ہم نے ان سے تھوڑا سا اگر بات چیت کی تو خدا نہ خواستہ یہ کسی غلط راستے کی طرف نہ چل جائیں. ہمارے ہاں سیکس کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو آپ خراب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سوری ٹو سے. تو ہمارے ہاں 90% کیسز ایسے ہیں جس میں پیرنٹس بات ہی کرنا پسند نہیں کرتے اس حوالے سے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آف کورس آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور کچھ 10-15 سالوں سے اس قدر ٹرانزیشن آیا ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کا کہ چیزیں اب بڑی ایکسیس میں ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. الگوریدم جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے. پھر ہمارے ہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمارے ہاں ہم نے بچوں کو فریڈم دے تو دی ہے, بٹ وہ بھی رسپانسبل نہیں ہے, وہ بھی اس کے قابل نہیں ہے جو جس طرح کی فریڈم اب وہ انجوائے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بچوں کو آپ نے صرف ایک افورڈیبلٹی ہونے کی وجہ سے بچوں کو آپ نے گیجٹ لے کے دے رہے ہیں, اور پھر بچہ جو کچھ دیکھ رہا ہے آپ اس جی کے جی اوپر بالکل ہی بالکل. بے بس ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں پیرنٹس کا رول ہمیشہ ایک سرویلنس کا رول ہوتا ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انسان کو پیرنٹس نہیں بنا دیا, بڑا ایک اسٹرانگ, فرم, جینٹل پیرنٹنگ ہونی چاہیے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ بچے کو بہت جی سختی دیں بالکل ایسے ہی یا ہے. بچے کے اوپر بہت زیادہ آپ کریں. ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں, ڈیو لمٹس کے ساتھ, اس کی سیلف رسپیکٹ کو خراب کیے بغیر اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو. اس کو اگر آپ لبرٹی دے رہے ہیں, فریڈم دے رہے ہیں, تو وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ہو. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ سرویلنس, آپ کی ڈیوٹی سرویلنس کی ہے. آپ کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپر جو درجہ دیا ہے وہ بیسیکلی آپ کو
کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے خود کے پیرنٹس ٹرین نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آئی ایم انٹو دس فیلڈ of psychology from last 20 years and into جی practice from last a few years. میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ خود ایموشنلی ریگولیٹڈ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, خود ان کی ٹریننگز نہیں ہیں. اور میں سمجھتی ہوں آپ کی توسط سے میں گورنمنٹ کے بھی پلیٹ فارمس کو ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز پیرنٹس کی ٹریننگ کا آپ خاص جو ہے وہ انتظام کریں, جس میں ان کو سائیکولوجیکل جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے کہ ہاؤ ٹو ریز اے چلڈرن. ٹھیک ہے, یہ سب سے آسان کام وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچے پیدا کرنا ہے اور بچے پل جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ایک ہوتی ہے کانشیس پیرنٹنگ اور ایک ہوتی ہے ٹریڈیشنل پیرنٹنگ. کانشیس پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو سمجھتے ہوئے آپ نے بچے کی ایک ڈیولپمنٹل نیڈ کو سمجھنا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کی کیا نیڈ ہے, اس سے تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو اس کی کیا نیڈ ہے, ایک ایڈولسنٹ ہے تو اس کی کیا نیڈ ہے. تو جب آپ بہت اسٹارٹ ڈے سے آپ ایک کانشیس پیرنٹنگ کرتے ہیں, آپ بچوں کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں, ان کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ایمپیتھیٹک ہوتے ہیں, ان کو ٹالریٹ کرتے ہیں, ان کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں, تو الٹیمیٹلی ایسا بچہ نہ صرف ایک احساس کرنے والا ایمپیتھیٹک انسان بنتا ہے بلکہ ایسا بچہ بنتا ہے جو کہ کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گھر کا مین پرائمری رول جو ہے وہ گھر کا ہے. اس میں فادر کی پرسنالٹی, فادر کا رول, مدر کا رول, گرینڈ پیرنٹس کا رول, ان تمام کے رول بڑے بڑے کرٹیکل ہیں جو بچوں کو بیسیکلی یہ چیزیں لرن کرانے میں مدد دیتے ہیں. تو میں بالکل سمجھتی ہوں یہ کہ بہت it's اہم really very بات ہے. اور critical. میڈم اچھا یہ بتائیے کہ بحیثیت معاشرہ اب کیا کیا جائے؟ چھوٹے بچوں کی تو ہم ٹریننگز کر سکتے ہیں, کی جاتی ہے, لیکن اب اگر کوئی اس کیفیت میں مبتلا ہو چکا ہے, کوئی سائیکوپیتھ بن چکا ہے, اس کو ہم کیسے اس سچویشن سے باہر نکال سکتے ہیں؟ اس کا علاج ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ہے, یا کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہر وہ انڈیویجول جو اس کرمنالٹی یا اس نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہے, اس کا ایک روٹ کاز جاننا ضروری ہے, اس کو ایک سیپریٹ کیس اسٹڈی دیکھنا ضروری ہے. جی بالکل. دیکھیں اس کی بھی آخر زندگی میں اگر ایسی کوئی چیز آئی ہے تو وہ بھی ڈفرینٹ فیکٹرز سے آئی ہے, کسی نہ کسی پیرنٹل مس ہینڈلنگ سے. آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے ہاں بلنگ بہت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے, بہت عام بات ہے یہ. ایڈولسنس میں اسپیشلی بچہ صرف اس لیے غلط طرف چلا جاتا ہے کہ اس کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا, گھر میں کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا. تو ان نیگیٹو سائیکوپیتھ فیکٹرز کے پیچھے یقیناً بہت ساری فیکٹرز انوالوڈ ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایگریشن جو ہوتا ہے نا, ایک سرفیس ایموشن ہوتا ہے, اس کے نیچے بہت سارے فیئرس, بہت ساری ہرٹ ہوتا ہے. ایک انڈیویجول جو ہے وہ انسیکیور ہوتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی ہمیں اس کا ایگریشن نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایز اے کمیونٹی ایسے لوگوں کو کیس اسٹڈی کے طور پہ ہمیں ان کو لینا ہے, ہمیں ان کے انڈیویجول فیکٹرز کو انڈیویجولی ہمیں ان کو دیکھنا ہے. دیکھیں یہ انسانی جو ذہن اللہ نے بنایا نا, یہ بہت ہی کمپلیکس ہے, اٹس ویری کمپلیکیٹڈ, اٹ از ویری کسٹمائز. آپ ایک گولی دے کے سب کا سر کا درد تو دور کر سکتے ہیں, آپ ایک گولی دے کے سب کوئی تھنکنگ پازیٹیو نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر انسان کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے, اس کی ایکسپوجر ڈفرینٹ ہے, اس کا لیول آف ایجوکیشن ڈفرینٹ ہے, اس کی پیرنٹنگ ڈفرینٹ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں انشاءاللہ تب بہتری آئے گی جب ہماری جو سائیکالوجسٹ ہیں, اس کے علاوہ لاء کے لوگ ان کے ساتھ آن بورڈ ہوں, اور ہم ہر ایسے انسان کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ, ایک ایمپتھی کے طور پہ ہم لیں. دیکھیں ہم نے جرم سے نفرت کرنی ہے, مجرم سے نہیں. اب یہ کہ ہر شخص جو ہے اس شخص کے لیے نفرت سے بھرا ہوا ہے نا, اس نے یہ کیا کر دیا, اس نے یہ کیا کر دیا. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایز بچہ وہ کن چیلنجز سے گزرا ہے کہ آج وہ یہ کچھ کر رہا ہے, کرنے پہ مجبور ہے. آخر وہ بھی تو کبھی بچہ ہوگا, آخر وہ بھی تو کبھی نیو بورن ہوگا. ایسا کیوں, یہ کیا ہوا ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے سائیکالوجسٹ میرا پوائنٹ آف ویو تو بہت ایمپیتھیٹک ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں پرابلم کے پیچھے جو ہے نا کوئی نہ کوئی بیس ضرور ہوتی ہے, یا اس کے ساتھ وہ خود ابیوزر ہو سکتا ہے, وہ خود ابیوز کا شکار ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کبھی بچپن میں ایسا ہوا ہو, کسی استاد نے, کسی فیملی ممبر نے اس کے ساتھ ابیوز کیا ہو, اور ان ریٹرن وہ خود بھی ایک ابیوزر بن گیا ہو, ایک ایسا ابیوزر, ایک ایسا ڈیوینٹ سیکشل سیٹسفیکشن والا بن گیا ہو جو کہ ایک نارملی نہیں ہے. تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک ڈائنامک ہے, برین ڈائنامک انوالو ہے, اس پوری نیورو سائنس انوالو ہے, اس کو پروو کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ میڈم, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو ناظرین یہ تھیں میڈم سمر فہد. آج کی جو صورتحال ہے اس کے طور پر یہ لازم ہو چکا ہے کہ اس طرح کے جو موضوعات ہیں ان کو نہ صرف نصاب کا حصہ بنایا جائے, بلکہ جو نوجوان نسل ہے اور جو آنے والی نسل ہے, نہ صرف اس کی باقاعدہ ٹریننگز ہونی چاہیے, تربیت ہونی چاہیے, رہنمائی ہونی چاہیے, بلکہ ان ٹاپکس کے حوالے سے شاید معیوب سمجھے جائیں,
ٹیبوز ہوں ہماری سوسائٹی میں، لیکن یہ ایک حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں، اور ان پر نہ صرف بات ہونی چاہیے بلکہ بچوں کی باقاعدہ پراپر ٹریننگز بھی ہونی چاہیے، تاکہ آنے والا جو معاشرہ ہے ان تمام ایسپیکٹس کو اپنے سامنے رکھے، اور نہ صرف سامنے رکھے بلکہ اچھے سے اچھا فیصلہ اور صحیح قدم اٹھانے کی حوصلہ اور ہمت رکھ سکے۔ میں ہوں احسن انصاری، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل، اور اسی طرح کی معلوماتی اور ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھتے رہیے۔